تو اللہ رب العالمین نے جب دنیا کی حقیقت کو بتایا اور آخرت میں اپنے انعامات کو بھی گنائے کہ دیکھو تم کو یہ انعامات ملنے والے ہیں، چند سالہ زندگی ہے، اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو، نیک عمل کو بھی کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد بندوں سے بھی ہو، یہ بھی بندوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ماں باپ پہ حسن سلوک، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے تمام چیزوں کا جو بھی ہے یا اپنے ہے، یہ تمام حقوق کی ادائیگی کرنا ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک عمدہ گھر تیار کیا ہے، وہ جنت ہے، ہمیشہ یہ گھر ہے۔ تو ایک بات اس کے لیے ہم لوگ کو جستجو انشاءاللہ کرنی ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اشرف کریں گے انشاءاللہ کہ بھائی اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو بدلیں، یہ اب وقت کا تقاضا ہے، نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ ہماری جو نسلیں جو قسم جو ہے بالکل ہی توحید سے، شرک سے یا دین سے، اسلام سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کچھ جانتے نہیں ہیں، کیا ہے توحید، کیا ہے، کیا شرک ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا کچھ نہیں جانتے آج کسی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس پہ کوشش نہیں کیا۔ ہم اگر اپنی زندگی کو اگر سنواریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے گھر میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بیوی، ہمارے کسے بچے سب انشاءاللہ قسم بدل گئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے لیے اپنی زندگی کو اپنے عمل سے قسم لیجیے، عمل سے، اس لیے کہ صرف یہ نہیں صرف ہم جو ہے فلسفہ بتائیں، یہ بتائیں یہ ایمان کی بات ہے، یہ توحید کی بات ہے، بلکہ عملی نمونہ بنے۔ کہا گیا ہے، ہمارے اسلاف نے کہا کہ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کے تعلق سے بتایا گیا کہ جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ عمل سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ایک متقی بندہ بن جائے جنت میں، جہاں پہ بھی قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان للمتقین حسن مآب، ان للمتقین فی ظلال و ان للمتقین فی جنات و ان للمتقین فی جنات و نعیم، خلی کے ذکر ہے ان للمتقین مفازا، ہر جگہ جہاں بھی قرآن جنت کا ذکر کیا صرف کہا گیا متقی بندوں کے لیے۔ اب متقی بندہ وہی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے گا۔ تو انسان کو اپنی زندگی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے ایمان لائیں، توحید کی باتوں کو جانیں، ایمان کی باتوں کو جانیں، اور پھر جو دین اور شریعت ہے اس کے مطابق جو صحیح دین ہے، صراط مستقیم، اس کو جاننا، سمجھنا، اور اس پہ پھر کیا کرنا، عمل کرنا۔ اگر انشاءاللہ وہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ان چند سالہ زندگی میں جو کسی کی عمر جو ہے 25 سال ہو گئی ہے، کسی کی 50 سال ہو گئی ہے، کسی کی یہ چیز ہو گئی ہے، کتنے دن رہ گیا بھائی؟ 20 سال زندگی گزری، 40 سال 50 سال، ان 40 سال کے بعد جو ہمیشہ اگر ہے اس کے لیے سوچیے کہ اگر ہم محنت کریں گے، ہم عمل کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش، اپنا ہمارا اعمال، ہمارے عقائد، ہمارے اقوال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سب کے اگر ہمارے بدل جائیں تو ان 40 سالہ زندگی کے بعد جو ہمیشہ کے لیے کتنی بڑے انعامات رب کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں۔ انسان اس کو فکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ایسی جیسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے آپ کو یہ چل رہا ہے، یہی معاشرے کو دیکھتا ہے، دن سمجھ رہے ہیں بھائی، جو چند ٹریڈیشن، جو رسم و رواج کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ پیدا ہوا ہے تو مسجد میں جانا ہی ہے، ایک تو بھائی نہیں نماز پڑھی تو کیا ہوا فلاں، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان قسم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ایک غیر مسلم کو یہ چیز کہا تھا، ہم نے کہا کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، تو اس نے کہا ایک بہت اچھی بات یہ ہے، یو آر مسلم بائی چانس، آئی ایم مسلم بائی چوائس، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ان کے اندر غیر مسلم جو ایمان لاتے ہیں، آپ کتنی پریشانیوں سے اٹھاتے ہیں، ان کے اندر جو اسلام سے جو تعلق ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے وہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، لیکن آج کی اکثریت کو دیکھ لیجئے کہ ایک نن مسلم جو ایمان لاتے ہیں، ان مسلم کو نہیں دنیا ہی کمانے کے لیے کہ بس اسلام لائے اور اس کا ہر مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نان مسلم ہیں، اور کے بعد اتنا پیسہ بٹور کے چلے گئے، کہاں ایمان کی چاشنی پائیں گے؟ جو صرف اللہ رب العالمین پہ ایمان لائے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہوئی، کتابوں کو پہچانا، قرآن کو پہچانا، اسلام کو جانا، اور اس کے بعد وہ ایمان لائے ہیں، تو کہا کہ یو آر مسلم بائی چانس۔ بھائی تم اس لیے پیدا ہو گئے کہ مسلمان گھر میں پیدا مسلمان ہو گئے، لیکن ہم جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ، چوائس پسند کیا ہم نے، یہ اسلام اتنا بہتر مذہب، اتنا بہترین دین ہے، ہم نے اسے پڑھا، جانا، اللہ کی پہچان کی، ہم نے یہ چیز سب کچھ جانا، تو اس کے اندر جو جس شخص کے اندر بھی
آج بھی ایک عام مسلمان جو خاندانی مسلمان ہے، اگر اس کے اندر بھی اگر وہ پہچانے اللہ کی معرفت، غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو اللہ سے لو لگانے میں لگائے، تھوڑا سا وقت کو اپنے اس کو غور و فکر کیجئے، تنہائی میں غور کی فکر کیجئے، نماز کے بعد تو کہ یہ دنیا کی حقیقت کو، اسلام کو، اپنے عملوں کو، صحابہ کے اسوہ کو پڑھیے، تابعین کی زندگی کو پڑھیے، تب انسان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب آئے گا انشاءاللہ، سمجھا؟ اور جب آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا تو پھر وہ نسلیں جو آنے والی ہیں اس کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا۔ تو اس کو پڑھیے۔ تو اس میں کہا گیا کہ یہ چیز جو ہے جو بادہ تھا، تو ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین حدیث ہے، بڑی غور کر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس تعلق سے فرمایا، ایک دنیا پرست دو قسم کے جو آخرت کے اعمال کو دنیا کے حصول کے لیے کرتے، جاہ و منصب کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے بد دعا دی کہ یہ دنیا پرست ہے، دنیا کو کمانا صرف چاہتا ہے، دنیا کی فکر ہے اس کی، صرف دنیا کما لے، آخر سے غافل ہے وہ انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس العبد الدینار وتعیس عبد الدرہم وتعیس عبد الخمیسہ وتعیس عبد الخمیلہ۔ دیکھیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ فرمایا کہ ہلاکت کی بد دعا کی ہلاک ہو جائے۔ کون ہلاک ہو جائے؟ یہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، جیسے ہم کہتے ہیں روپیہ کا بدلہ، ڈالر کا بندہ، سمجھنا، سکہ روپیہ یہ سب ہوتا ہے نا، دینار درہم یہ ایک سکہ ہے، تو اس کا بندہ جو ہے ہلاک برباد ہو جائے۔ کپڑے رٹھوں کا پجاری جو ہے کپڑا یہ وہ صرف چاہتا ہے کہ یہ کپڑا ہو جائے، پیسہ ہو جائے، مال و دولت ہو جائے، تو وہ قسم کے جو ہے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہلاکت کی دعا کی۔ کیوں؟ کیا ہے؟ کیسے بندوں کے اس کا اچھا نمبر دے کہ بھائی ہم لوگ کیا ہے؟ اللہ ہے، عبداللہ اللہ کے بندے ہیں، ہے نا؟ ہر شخص ہے کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تو اپنی بندگی سے، اپنی قسم کی غلامی سے ہمیں ایک پل کے لیے بھی دور نہ کرے، ہے نہیں ہے؟ اللہ کے بندہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، عبداللہ بن کے ہر شخص رہنا چاہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، لیکن اس کو کہا کیا گیا کہ عبد الدینار، عبد الدرہم، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہلاکت۔ کیسا بندہ کس کے لیے ہلاکت کی دعا کی گئی ہے؟ عبد الدینار کہا گیا، یہ دینار ان اوتی رضی وان لم یؤتا سخط، اگر اس کو کچھ مال و دولت دے دیجیے گا تو بڑا خوش ہوگا، ہاں یہ اچھا ہی ہے، وہ اچھا ہی ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، فلاں 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 چیز ہے، اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اس کی خوشی اور ناراضگی کس چیز میں ہے؟ دینے یا لینے میں، پیسے میں، اگر دیا تو خوش ہے، اگر نہیں دیا تو ناراض ہے۔ جہاں بھی ایک تنظیمیں چلتی ہیں، ادارے چلتے ہیں، فلاں چیز چلتے ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، جو اسلامی حکومت کی بات ہے، وہاں پہ کسن یہ بہت سارے بندے اس لیے لاتے ہیں کہ صرف پیسے کے لیے کسن یہ ایمان لاتے ہیں یا چیز کرتے ہیں یا اپنے عمل کرتے ہیں۔ آپ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اخلاص نام کی چیز نہیں ہے لوگوں کے، ہم نے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ تنظیم قائم کریں، کوئی ادارہ قائم کریں، یہی ماشاءاللہ پیغام دین فاؤنڈیشن ہے، آپ کے یہ چیز ہے، تو کیا ہونی چاہیے کہ پوری حدیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے شفاعت ہونی چاہیے جو آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کون سی شفاعت آپ کا دنیا آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان مسجدوں کی، مدارس کی تمام چیزیں خدمت کر رہا ہے، بے لوس ہے نا، آپ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی اگر اس کو مال و دولت سے کسی نے محروم کر دیجئے، کسی عہدے سے کر دیجئے، تو فوری طور پہ جتنے بھی مغلظات بکنا شروع کر دیں گے، یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، یعنی ہٹائیے آپ جتنی بھی خامیاں ہیں وہ تمام چیز جو ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں فلاں، یہ ہے یہ خامی، وہ خامی ہے، ایسے ہے، یہ ہے، فلاں فلاں چیز ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں، اور پھر جیسے دے دیجئے وہ خوش۔ یعنی وہ انسان دین کی خدمت جو کر رہا ہے، وہ تمام چیز کو کر رہا ہے، وہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، اگر دیجئے تو راضی، پیسہ نہیں دیجئے تو ناخوش۔ تو اللہ کو کہا کہ یہ دنیا آخرت کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، آخرت کو طلبگار نہیں ہے،
یہ بندہ کیا ہے؟ دنیا کا بندہ ہے، دنیا کی لالچ میں ہے، اور وہ دینار اور درہم کا وہ بندہ ہے۔ اللہ نے رسول نے کہا کہ یہ ایسا بندہ یہ نام ہلاک ہو، نامراد ہو، بددعا کی اس کے لیے کہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو اذا شیکا فلن تو کسا، کہ اگر اسے کانٹا بھی چپ جائے تو نہ وہ خود نکال پائے نہ کوئی دوسرا نکال پائے، یعنی کہ وہ سسک کے مر جائے، کوئی معاون بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ یہ کہ کانٹا پیر میں چپ گیا ہے تو وہ خود ہی نکال لے تو نہ خود ہی نکال پائے وہ، اور نہ کوئی معاون کرے کہ بھائی معاونت کرے کہ لائیے ہم نکال دیتے ہیں، کہ نہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے کہ کیوں ہے؟ وہ دنیا کا بندہ ہے، دنیا پرست ہے، ایسے بندہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک انسان کے لیے خوشخبری تھی کہ دوسرا کیٹیگری کیا ہے؟ طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ۔ دیکھیے اللہ کا صحیح بندہ کیا ہے۔ کہیں پہ بھی اسلام نے آپ کو تعلیم دی، دنیا میں کہیں پہ بھی رہیے اسلام کی خدمت کر رہے، مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث کیجیے، فکر ہو کہ اللہ کا قرب ہو، اللہ کی رضامندی ہو، اجر و ثواب ہو، نہ کہ دنیا کا مال و دولت کے ذریعے چیز ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دے دے، کوئی ہدیہ دے دے، کوئی چیز دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے، رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے، ہم آخرت کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ توبہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ کہا گیا کہ جنت میں ایک درخت ہے، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایک مسافر 100 سال تک چلے گا تب بھی اس درخت کو عبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی ہے جنت ہے۔ اور ابھی ہم نے جنت میں جو بتایا کہ بھائی کتنی نعمت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، ہم نے یہاں بھی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا۔ کیسے کن کے لیے تیار کر رکھا؟ کہ آخذ بعنان فرسہ، کہ دیکھو ایک بندہ ہے صرف مال و دولت کو اس لیے حضور میں کہا کہ بھائی کہ مال غنیمت میں جہاد کر رہا، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے یا دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، صرف پیسہ حاصل ہے، اگر وہ ملا پیسہ تو خوش، نہیں ملا تو ناراض۔ کہا کہ دیکھو ایک اللہ کا بندہ وہ بھی ہے جو اپنے گھوڑے کو پکڑے ہوا، گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوا، کہاں سے بولے تو وہ گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوا ہے، سر کے بال پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے ہیں سر کے بال، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ گھوڑا جو ہے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پاؤں کیا غبار آلودہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ باہر نکلیں گے گرد و غبار سے ہٹے گا، بال بکھرا ہوا ہوگا، ہر چیز بکھرا ہوا، اللہ کے راستے میں کسی ایک بندہ نکلا ہوا ہے نا۔ تو اگر لشکر کی چوکیداری کے لیے اسے دے دیا جائے، دیکھو بھائی لشکر کو آپ کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے جہاد کرنے کے لیے، آپ اس شخص کی ڈیوٹی کیا لگا دی؟ چوکیداری کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو چوکیدار کوئی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ چوکیداری کرنا ہے تو وہیں پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بھائی چوکیدار رہے یا کہیں بھی رہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے نہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے، جہاں پہ بھی ہمیں لشکر کا امیر یا وہ سربراہ جو کسی نے آپ تنظیم کا کام کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں پہ بھی کس طریقے کے ذریعے چلے رہے، کہا کہ اگر چوکیدار اس کو بنا دیا جاتا ہے تو وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہتا ہے بھائی آگے نہیں، لشکر کے آگے نہیں رہنا، سب سے پچھلے حصے میں رہنا، لشکر کے پچھلے حصے میں مقرر کر دیا ہے تو وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آگے نہیں رہنا تو کون جانے گا کہ فلاں آدمی اتنا بہادر لڑنے کے لیے آیا ہے؟ تو خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہم تصویر کھنچوائیں تو ہم تصویر کھنچوائیں، ہے نا، ہم فلاں یہ کریں، ہم یہ کریں، نہیں، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ اگر اسے کہا جا کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ چیز کریں گے کہ بھائی پیچھے حصے میں رہیں، تو انسان یہ نہیں ہو کہ بھائی ہم علماء کا بیک گراؤنڈ ہوئیں گے اور ان کے ساتھ تصویر نہ کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ اخلاص تو یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں کہا جائے کہ نہیں فلاں جگہ رہنا، فلاں جگہ رہنا، فلاں آپ کی ڈیوٹی کرنی ہے، تو دل میں کسی طرح کا ناراضگی نہیں۔ کیوں؟ اخلاص کا تقاضا ہے، ہم اپنے عمل کو ہم اس کے ذریعے سے جو اجر و ثواب چاہتے ہیں، ہم جو ہے کیا کریں، جہاں پہ بھی ڈیوٹی لگا دی جائے، آگے تو آگے، پیچھے تو پیچھے، چوکیداری میں تو چوکیداری میں، یہ ہے دین، یہ ہے اخلاص۔
تو اللہ رب العالمین کہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا گمنامی سے وہ نہیں گھبراتا ہے. ہم گمنامی کی زندگی گزار ہمیں کوئی جانے گا ہی نہیں. ہم اگر پیچھے رہیں گے تو ہم کو کون جانے گا؟ تو کہا کہ نہیں، وہ انسان اللہ کا نیک بندہ وہ گھبراتا نہیں ہے. جہاں پہ بھی لگا دیا جائے، چوکیداری میں لگائے چوکیداری میں کر رہا، پیچھے لگا دیا جائے پیچھے کیسے کر رہا ہے، جس طریقے سے کر رہا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. اور یہ ایسا بندہ ہے کہ اگر کوئی بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، آپ جائیے ایک بڑے 46 کیا ہوا، کتنے بجے گئے جی؟ یہ اس کو بس ختم کر 2-4 منٹ میں ہم ختم کر کے آپ بات کر دیا. تو اس میں کہا گیا کہ دیکھو کسی نے گمنامی سے نہیں کرتا ہے. اگر عمرہ پہ یعنی بڑے لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں، اجازت مانگتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی گمنام ہے، کوئی کسی اجازت میں برات آتے ہیں نہیں ہے تو اجازت بھی نہیں دے رہا ہے کہ نہیں بھائی کسی نہیں دے رہے تو اس کی بھی فکر نہیں ہے. اگر کسی کی سفارش کیجئے تو کوئی سفارش بھی قبول نہیں کرتا. اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو فوری طور پہ سفارش قبول کرتا ہے، فلاں صاحب آئیے تشریف لائیے. لیکن ایک گمنام شخص ہے، کوئی کسی نہیں ہے، کوئی کسی نے پیچھے چوکیداری کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، پیچھے دستے میں لگا جا رہا ہے، کون پہچانتا ہے کون صاحب ہے؟ تو کوئی کسی یہ چیز نہیں ہے. تو وہ کسی کی سفارش بھی کرتا ہے تو سفارش کو کوئی قبول کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ انسان بہت بڑا ہے. وہ انسان یہ اخلاص کی وجہ سے کہ بھائی وہ ہر عمل کو کیا کرنا، وہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل دیا جائے، جو کام دیا جائے، اس کام کو آپ کو انجام دینا. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی وہ ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے. جو ہے انسان خوشی سے اور یہ چیز کا نہیں، اس کا طلبگار نہیں ہے کہ ہم اپنے اس کو جو انجام دے کے سامنے میں رہیں، ہماری شہرت ہو، ہماری یہ چیز ہو. تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے جنت میں جو اللہ رب العالمین نے عظیم انعام سے رکھا ہے. تو ایک طرف اب باپ کے اندر کیا تعلق ہوا کہ ایک طرف کہا گیا کہ دنیا جو اپنے عمل سے دنیا کی عزت، مال و دولت، چاہ منصب چاہتا ہے، تو ایک وہ بندہ ہے تو اس کے لیے بد دعا کی. ایک ہے کہ نہیں اخلاص ہے، وہ ان تمام چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہمیں مال و دولت ملے نہ ملے، ہمیں کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے یا ملے، ہمیں کوئی شہرت ملے یا نہ ملے، وہ انسان گمنامی کی زندگی گزارتا ہے اور وہ تمام طرح کی چیزوں کو عمل کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. اور اس کی فکر صرف یہ ہوتی ہے ہماری آخرت سنور جائے. ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی وہ اس کے لیے فکر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی دنیا آخرت جو سمجھ جائے. تو ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر اور یہ کامیاب ہونے والا ہے. اور جو شخص جو ہے اپنے دنیا کے آخرت کے اعمال کے ذریعے سے دنیا کا جاہ منصب تلاش کرتا ہے، مال و دولت تلاش کرتا ہے، کہ سمجھ لیں ایک نہ ایک طریقے سے وہ کسی نہ کسی شرک مبتلا. اور شرک کا ہم نے بتایا تھا، جو آپ کو پچھلے درس میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیا کیا کیسے شرک میں مبتلا ہے، کس قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو اپنی کسی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.